اکثر ایک زبردست بزنس آئیڈیا ذہن میں ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کی شروعات کہاں سے کی جائے۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ کیسے ایک اچھے آئیڈیا کو ایک مضبوط قابل عمل منصوبے میں بدلا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ہم استعمال کریں گے ایک بہت ہی سادہ لیکن انتہائی کارآمد فریم ورک۔ اگر اس سوال کا جواب ہاں میں ہے تو یہ تجزیہ بہت کام آنے والا ہے، اور ہاں، بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی بہت پیچیدہ تھیوری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عملی گائیڈ ہے جو قدم بقدم مارکیٹ کو گہرائی میں سمجھنے میں ہماری مدد کرے گی۔ تو آخر یہ جادوئی فریم ورک ہے کیا؟ اس کا نام ہے سٹیپل تجزیہ۔ اسے کسی بھی کاروبار کے لیے ایک جی پی ایس سمجھ لیں جو باہر کے دنیا کے تمام اتار چڑھاؤ، یعنی سماجی، ٹیکنیکی، اخلاقی، ماحولیاتی، معاشی، قانونی اور سیاسی میدانوں میں صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ تو چلیے اس نقشے کے ہر حصے کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ تو سفر شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا پڑاؤ ہے ان لوگوں کو سمجھنا جو سب سے زیادہ اہم ہیں، یعنی ہمارے گاہک، ہمارے کسٹمرز۔ تو یہ گاہک ہے کون؟ ذرا تصور کیجئے ایک نوجوان پروفیشنل کا جس کی زندگی بہت مصروف ہے۔ وہ ہر وقت بھاگ دوڑ میں رہتا ہے اور اسے چاہیے فوری توانائی۔ لیکن رکیے، وہ اپنی صحت کا بھی بہت خیال رکھتا ہے۔ اسے ایسی چیزیں چاہیے جن میں چینی کم اور پروٹین زیادہ ہو، اور سب سے بڑھ کر ہر چیز آسان ہو، پیکیجنگ سے لے کر خریدنے تک۔ تو پھر کامیابی کا اصل فارمولا کیا ہے؟ بہت سادہ، صحت اور سہولت کا سنگم۔ یہی وہ جادوئی ملاپ ہے جو کام کر دکھاتا ہے۔ ایک ایسی پروڈکٹ جو صرف غذائیت سے بھرپور نہ ہو بلکہ استعمال میں بھی انتہائی آسان ہو۔ اچھا، اب اس پروڈکٹ کو گاہک تک پہنچانا کیسے ہے؟ دیکھیں، آج کل سارا کھیل آن لائن ہے۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے سوشل میڈیا پر ٹارگیٹڈ اشتہاروں سے۔ وہاں سے کسٹمر سیدھا ایک آسان ویب سائٹ یا موبائل ایپ پر جاتا ہے، پھر موبائل سے ہی فوراً ادائیگی ہوتی ہے، اور آخر میں ڈیلیوری ایپس کے ذریعے تیز ترین سروس مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ایک بہترین پروڈکٹ بھی ہے اور ایک گاہک بھی، لیکن یہ کیسے یقینی بنایا جائے کہ ہمارا کاروبار صرف منافع بخش نہ ہو بلکہ اچھا بھی ہو؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں کاروبار کے ضمیر کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اس کے اخلاقی وعدے اور ماحولیاتی ذمہ داریاں۔ اعتماد بنانے کا نسخہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک طرف ہیں جھوٹے دعوے جو گاہکوں کو کھونے کا سب سے یقینی طریقہ ہے، اور دوسری طرف ہے مکمل شفافیت، یعنی اجزاء، کیلوریز اور سورسنگ کے بارے میں صاف صاف سچی معلومات۔ یہی وہ چیز ہے جو گاہکوں کا بھروسہ جیتتی ہے اور انہیں ہمیشہ کے لیے برانڈ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ اور جب ہم اقدار کی بات کر رہے ہیں تو ماحول کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ اعداد و شمار بالکل صاف بتا رہے ہیں کہ 45% لوگ ری سائیکل ہونے والی پیکیجنگ چاہتے ہیں۔ مطلب ماحول دوست ہونا کوئی اضافی خوبی نہیں بلکہ مارکیٹ کی ایک بڑی ڈیمانڈ بن چکا ہے۔ اگر اس دور میں آگے رہنا ہے تو ماحول کا خیال رکھنا ہی ہوگا۔ چلیے، اب وقت ہے اپنے روڈ میپ کے ریالٹی چیک مرحلے کا۔ یہاں ہم بات کریں گے اصل دنیا کے اعداد و شمار اور اصولوں کی، یعنی پیسوں اور قانون کی۔ آج کی مہنگائی والی معیشت میں قیمت بہت اہم ہے، تو اس مقابلے میں آگے کیسے رہا جائے؟ اس کا ایک بہت سمارٹ حل ہے: 2 سطحی قیمتوں کی حکمت عملی۔ ایک بجٹ فرینڈلی لائن ان گاہکوں کے لیے جو قیمت پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں، اور ایک پریمیم لائن ان کے لیے جو بہترین کوالٹی کے لیے زیادہ پیسے دینے کو تیار ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسی چیز کی جسے اکثر لوگ تب تک نظر انداز کرتے ہیں جب تک کہ بہت دیر نہ ہو جائے۔ ذرا سوچیں، ایک کاروبار کھڑا کیا گیا، وہ چلنا شروع ہوا، اور پھر اچانک ایک بھاری جرمانہ آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ قوانین کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، قانون کو نظر انداز کرنا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ قانونی معیارات پر عمل نہ کرنا کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں، یہ ایک ممکنہ کاروباری تباہی ہے۔ سوچیں ذرا، فوڈ اتھارٹیز کی طرف سے بھاری جرمانے، مصنوعات کو مارکیٹ سے واپس اٹھانے کا حکم، سالوں کی محنت سے بنائی گئی ساکھ کا ایک جھٹکے میں خاتمہ، اور بڑی ریٹیل مارکیٹوں کے دروازے بند۔ یہ وہ رسک ہے جو کوئی بھی نہیں لینا چاہے گا۔ تو اب ہم آ گئے ہیں اپنے سفر کے آخری حصے میں۔ اب وقت ہے کہ تمام بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر بنائی جائے۔ ہم سیاسی منظرنامے کو سمجھیں گے اور اس ساری معلومات کو ایک جامع ایکشن پلان میں ڈھالیں گے۔ سیاسی عوامل سے پیدا ہونے والے چیلنج کو یہ ایک جملہ بہت خوبی سے بیان کرتا ہے۔ سوچیں کہ کسی بزنس نے ابھی اجزاء کی ایک بڑی کھیپ درآمد کی ہے،
اور اچانک امپورٹ پالیسیز بدل جائیں؟ یہ ایک تبدیلی لاگت سے لے کر قیمتوں تک ہر چیز پر اثر ڈال سکتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر چیلنج اپنے اندر ایک موقع چھپائے ہوتا ہے، اور یہاں ایک بہت بڑا اسٹریٹجک موقع ہے اپنے کاروبار کو قومی صحت کی مہموں کے ساتھ جوڑنا۔ اس کے بعد بزنس صرف ایک صحت مند سنیک نہیں بیچ رہا ہوتا، بلکہ ایک قومی مقصد کا حصہ بن جاتا ہے، اور یہ چیز ممکنہ فوائد اور حکومتی سبسڈی کے دروازے بھی کھول سکتی ہے۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ یہاں ایک سیدھا سا 4 نکاتی ایکشن پلان ہے۔ پہلا، 1 یا 2 ہائی پروٹین اور فائبر والی مصنوعات سے شروعات کریں۔ دوسرا، پہلے ہی دن سے فوڈ سیفٹی کو یقینی بنائیں۔ تیسرا، آن لائن اور ریٹیل دونوں راستے اپنائیں۔ اور چوتھا، ماحول دوست پیکیجنگ اور شفافیت کو اپنی برانڈ کی کہانی کا اہم حصہ بنائیں۔ آخر میں یہ پورا تجزیہ ایک اہم سوال چھوڑ جاتا ہے، ان تمام چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے کوئی بھی کاروباری آئیڈیا کتنا تیار ہے؟ STPLP فریم ورک وہ تمام ضروری ٹولز فراہم کرتا ہے جس سے اس سوال کا جواب اعتماد کے ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ تو اب وقت ہے اس فریم ورک کو استعمال کر کے اگلا قدم اٹھانے کا۔